الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین صدق اللہ العظیم وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المؤمنون حینون لینون کالجمل الانف ان قیل ان قاد وإن انیخ علی صخرۃ استناخ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے بھائیو، محترم بزرگوں اور دوستو، سیرت طیبہ کے عنوان سے بات چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایمان، اعمال، دعوت کی محنت کے اندر تکالیف کا برداشت کرنا، اس کا تذکرہ چل رہا ہے۔ جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر محنت کی وجہ سے حالات آیا کرتے تھے، اسی طرح صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین پر بھی حالات آیا کرتے تھے۔ جس طرح مکہ کی سرزمین کے اوپر آپ علیہ السلام تکالیف کو برداشت کر رہے تھے، کبھی آپ کے اوپر اونٹ کی اوج کو لا کر رکھا جاتا ہے، کبھی آپ کے اوپر مٹی ڈالی جاتی ہے، کبھی آپ کو برا بلا کہا جاتا ہے، کبھی آپ کی چوکٹ پر کوڑا کرکٹ لا کر ڈالا جاتا ہے۔ یہ ساری تکالیف جس طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم برداشت کر رہے تھے، اسی طرح آپ کے ماننے والوں کے اوپر بھی حالات آ رہے تھے اور آپ کے ماننے والے بھی تکالیف برداشت کر رہے تھے۔ انہی کے اندر جس طرح حضرت بلال کا تذکرہ ہے، جس طرح عامر ابن فہیرہ کا تذکرہ ہے، جس طرح ابو فقیہہ کا تذکرہ ہے، اسی طرح ان میں حضرت خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ کا بھی تذکرہ ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ شروع ہی کے اندر مسلمان ہو گئے تھے۔ 6 یا 7 لوگ جب مسلمان ہوئے، ان میں ایک حضرت خباب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ اب جب اسلام کو قبول کیا ہے تو جو حالات دوسروں پر آ رہے تھے وہی حالات ان کے ساتھ بھی شروع ہو گئے۔ ایک عورت کے غلام تھے، جب اس کو یہ معلوم ہوا کہ محمد بن عبداللہ سے ملتے ہیں، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے ہیں، تو اس نے ان کو سزا کے طور پر لوہے کو لے کر گرم کیا، اور گرم کرنے کے بعد وہ ان کے سر کو داغا کرتی تھی اس کے ذریعے سے، حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اپنی مسند پر بیٹھے ہوئے تھے، تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ آئے۔ تو جیسے ہی حضرت خباب آئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے اور اپنی جگہ پر ان کو بٹھایا، اور یوں کہا کہ خباب، ایک آدمی کے علاوہ میں کسی کو اس مسند کا مستحق نہیں سمجھتا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے پوچھا، امیر المؤمنین، جس ایک آدمی کا آپ تذکرہ کر رہے ہیں وہ کون آدمی ہے؟ فرمایا کہ وہ بلال ہے، اس کو اس مسند کا مستحق سمجھتا ہوں یا تمہیں اس کا مستحق سمجھتا ہوں، کیونکہ بلال کے اوپر بھی بڑے حالات آئے ہیں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ امیر المؤمنین، یقیناً بلال کے اوپر بڑے حالات آئے ہیں، لیکن مکہ کی سرزمین پر کچھ لوگ ایسے تھے جو بلال کو بچا لیا کرتے تھے۔ میں مکہ کی سرزمین پر وہ آدمی تھا جو غریب انسان تھا، مجھے کوئی بچانے والا نہیں تھا۔ اور امیر المؤمنین، ایک مرتبہ تو ایسا معاملہ ہوا کہ لوگوں نے میرے لیے آگ جلائی، اور آگ جلانے کے بعد مجھے اس آگ کے اندر ڈھکیلا گیا۔ امیر المؤمنین، ایک شخص میرے سینے کے اوپر اپنا پیر رکھتا ہے تاکہ میں اس آگ کے اوپر سے کھڑا نہیں ہو سکوں، میں طاقت لگاتا ہوں تاکہ کھڑا ہو جاؤں، وہ میرے اوپر طاقت لگاتا ہے تاکہ میں کھڑا نہیں ہو سکوں، حتیٰ کہ وہ آگ کے انگارے میرے چربی اور خون سے بجھے۔ یہ حالات تھے امیر المؤمنین۔ آپ کہتے ہیں کہ بلال زیادہ مستحق ہے، امیر المؤمنین مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں زیادہ مستحق ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے زمانہ خلافت کے اندر حضرت خباب رضی اللہ عنہ سے پوچھا تھا کہ خباب، تم تو شروع ہی میں مسلمان ہو گئے تھے، تمہارے اوپر کیا حالات آئے تھے، کچھ بتاؤ ان حالات کے بارے میں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا تھا کہ میں زبان سے کیا بتاؤں امیر المؤمنین، آپ کو میرے حالات کے بارے میں، آپ کو میری کمر کے اوپر سے چادر کو اٹھا کر دیکھیں۔ جیسے ہی چادر کو اٹھایا ہے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے واپس چادر کو چھوڑ دیا، یوں کہا کہ خباب، میں نے ایسی کمر کسی کی نہیں دیکھی۔ فرمایا کہ امیر المؤمنین، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا مجھے، میں شروع ہی میں مسلمان ہو گیا تھا،
جب تک وہ آگ کے انگارے میرے چربی اور خون سے نہیں بجھ جایا کرتے تھے امیر المؤمنین مجھے چھوڑا نہیں جایا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کا واقعات میں آتا ہے، یہ لوہے کا کام کیا کرتے تھے۔ عاص ابن وائل جو مکہ کے سرداروں کے اندر سا، عاص ابن وائل کے پاس یہ گئے، انہوں نے کہا کہ جو میں قرضہ تم سے مانگتا ہوں وہ قرضہ مجھے دو، جو تم نے کام کروایا تھا اس کے پیسے دو مجھے۔ تو عاص ابن وائل نے کہا کہ پیسے تو میں تمہیں ابھی دے دوں گا، ابھی چاہو تو ابھی دے دوں پیسے، لیکن تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دو، تم یہ کہہ دو کہ وہ اللہ کے نبی نہیں ہے، تم ان کے منکر ہو جاؤ، میں تمہیں ابھی تمہارے پیسے دے دیتا ہوں۔ تو حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر تو مر کر دوبارہ زندہ ہو جائے تو بھی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا کہ اچھا مرنے کے بعد دوبارہ زندہ بھی ہونا ہے؟ اللہ کا منکر تھا، بعث بعد الموت کے منکر تھے۔ کہا کہ مرنے کے بعد کیا دوبارہ بھی زندہ ہونا ہے؟ تو پھر ایک کام کر، جب میں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گا تو میرے پاس بڑا مال ہوگا، بڑی اولادیں ہوں گی، تو پھر میں تجھے اسی دن دے دوں گا۔ بس یہ کہنا تھا کہ عاص ابن وائل کا اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، افرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا اطلع الغیب ام اتخذ عند الرحمن عہدا کلا سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا ونرثه ما یقول ویأتینا فردا۔ دیکھو تو صحیح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو، یہ جو ہماری آیتوں کا انکار کرنے والا ہے، فرأیت الذی کفر بآیاتنا وقال لأوتین مالا وولدا، یہ کہتا ہے کہ مجھے مال اور اولاد دی جائے گی قیامت کے دن۔ اطلع الغیب، کیا یہ غیب کے اوپر مطلع ہو گیا، اس کو پتہ لگ گیا کل کے بارے کے اندر؟ ام اتخذ عند الرحمن عہدا، یا اللہ سے اس نے کوئی عہد لے لیا؟ کلا، ہرگز نہیں، سنکتب ما یقول ونمد له من العذاب مدا، ہم نے اس کے لیے عذاب کو لکھ دیا ہے، لمبا عذاب دیں گے اس کو۔ وَنَرِثُهُ مَا يَقُولُ وَيَأْتِينَا فَرْدًا، اور یہ قیامت کے دن تنے تنہ آئے گا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ اس کا مال اس کے کام آ جائے گا یا اس کی اولاد اس کے کام میں آ جائے گی۔ اللہ قرآن کریم کے اندر فرماتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جن کا نامہ اعمال ان کو ان کے اوندے ہاتھوں میں، الٹے ہاتھوں کے اندر دیا جائے گا۔ وہ انسان قیامت کے دن کہے گا یا لیتہا کانت القاضیہ ما اغنی عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ خذوہ فغلوا ثم الجحیم صلوا، ہائے ہلاکت میرے اوپر، کاش میں مرا تھا، مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں ہوتا، میرا مال میرے اولاد میرے کام نہیں آئی، میرا مال میرے کام نہیں آیا۔ یہ اس کی غلط فہمی ہے کہ قیامت کے دن دے دوں گا، مال اولاد کام آ جائے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، اس دن انسان کے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ یہ خباب ابن الارت رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ جب بہت زیادہ حالات آ گئے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد حرام میں بیٹھے ہوئے تھے، بیت اللہ کے سامنے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، تو یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ آئے، حالات تھے بڑے، حضرت اللہ کے نبی سے فرمایا الا تستنصروا لنا الا تدعوا لنا، اے اللہ کے نبی کیا آپ اللہ سے ہمارے لیے مدد نہیں طلب کریں گے، کیا اللہ سے آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ اتنے حالات آ گئے کہ آگ کے انگاروں پر ہمیں لٹایا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے، پانی کے اندر غوطہ دیا جا رہا ہے، ہمارے اوپر کوئی ہمارے حال پر رحم نہیں کیا جا رہا۔ لا تستنصروا لنا، اے اللہ کے نبی کیا آپ ہمارے لیے اللہ سے مدد کی دعا نہیں کریں گے؟ الا تدعوا لنا، کہ اللہ سے آپ ہمارے لیے دعا نہیں کریں گے؟ بس یہ کہنا تھا۔ اللہ کے نبی سیدھے بیٹھے ہیں، آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہوا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے صحابہ، تم سے پہلے اس دین کی وجہ سے لوگوں کے بدنوں کو لوہے کی کنگھیوں سے لوگوں کے بدنوں کے اوپر سے گوشت کو نوچ لیا گیا اور نکال لیا گیا، حالانکہ ان کے بدن پر صرف ہڈی باقی رہ گئی۔ میرے صحابہ، تم سے پہلے لوگوں نے یہ قربانی دی ہے کہ ان کو آروں سے چیر دیا گیا۔ میرے صحابہ، تم سے پہلے لوگوں نے یہ قربانی دی کہ ان کو زندہ زمین کے اندر درگور کر دیا گیا، لیکن اللہ تمہاری ضرور مدد کر رہے گا، اللہ اس دین کو غالب کر رہے گا۔ سنو، صنعاء یمن کے علاقے سے ایک سوار چلے گا اور حضرموت تک چلتا چلا جائے گا، کوئی اس کا دشمن نہیں ہوگا، کوئی اس کو بری نظر سے دیکھنے والا نہیں ہوگا، لیکن تم جلدی کر دو، میرے صحابہ صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا بدلہ ضرور دے گا۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ تھے۔ یہ شروع کے اندر حالات ہیں، جب اسلام پھیلا ہے، جب حالات درست ہوتے چلے گئے، خوب مال کی فراوانی ہو گئی، تو اپنے گھر کے اندر ایک کونے کے اندر مال کو پٹک دیا کرتے تھے اور یوں کہا کرتے تھے جس کو ضرورت ہو، جو محتاج ہو وہ آ جائے اور یہاں سے مال کو لے کر چلا جائے جتنی ضرورت ہو اس کی۔ قد مضوا اصحابی ولم ینالوا من اجورہم فی ھذا الدنیا شیئا،
خود کو کہا کرتے تھے کہ خباب تو یہاں دنیا میں موجود ہے، دیکھ تو صحیح تیرے جو ساتھی تھے وہ سارے کے سارے آخرت میں مزے کر رہے ہیں، دنیا سے کوئی حصہ نہیں لیا۔ کوفہ چلے گئے اور کوفہ میں ہی ان کا انتقال ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ان کی نماز جنازہ ادا فرمائی۔ بعض مورخین نے لکھا ہے حضرت خباب رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ کوفہ میں سب سے پہلے دفن ہونے والے صحابی ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نماز جنازہ ادا فرمائی۔ جب ان کی قبر پہ کھڑے ہوئے تو حضرت علی نے فرمایا کہ اللہ خباب کے اوپر رحم فرمائے، اپنی خوشی کے ذریعے سے مسلمان ہوا اور رغبت اور خوشی کے ذریعے سے ہجرت کری اور ساری زندگی اللہ کے دین کی محنت کے اندر گزار دی، کہ اللہ اس خباب کے اوپر رحم فرمائے۔ یہ صحابہ کے حالات تھے۔ انہی کڑیوں میں تھے ایک تھے عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہ، پورا گھرانہ اسلام اور دین کے لیے حالات اور تکلیفوں کو برداشت کر رہا تھا۔ حضرت عمار یہ لڑکے ہیں، یاسر ان کے والد ہیں، سمیہ والدہ ہیں، پورا گھرانہ اسلام کے لیے تکالیف کو برداشت کر رہا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو مارا جاتا تھا، لوہے کی زرہ پہنا کر دھوپ کے اندر لا کر کھڑا کر دیا جاتا تھا، تپتے ہوئے ریت کے اوپر لٹا دیا جاتا تھا، کبھی پکڑ کر پانی کے اندر غوطہ دے دیا جایا کرتا تھا۔ یہ حالات یوں کہا جاتا تھا کہ محمد ابن عبداللہ کا انکار کر دو اور محمد ابن عبداللہ کا منکر ہو کر لات اور عزیٰ کو اپنا خدا مان لو۔ اور یہ صحابہ وہ تھے کہ جو اس بات کے اوپر جمے ہوئے تھے کہ نہیں، اللہ تو ایک ہے، اللہ کی وحدانیت کے مقر تھے۔ ان حالات کے اوپر سے حتیٰ کہ ایک مرتبہ تو ایسا ہوا تھا کہ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کو پانی کے اندر غوطہ دیا گیا اور جب تک نہیں چھوڑا گیا، جب تک سے ان سے یہ نہیں کہلوا لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرو، ان کی زبان سے کچھ الفاظ نکل گئے، جان کے اوپر بنائی تھی، کچھ الفاظ نکل گئے تو راستے میں آ رہے تھے روتے ہوئے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ آپ علیہ السلام نے کہا کہ عمار مجھے معلوم ہے کہ آج تو نے ایسے ایسے لفظ کہہ دیے اور آنکھوں سے آنسو پوچھ رہے ہیں، اللہ کے نبی اپنے ہاتھ سے ان کے آنسو پوچھ رہے تھے۔ میں جانتا ہوں کہ عمار تیرے اوپر اتنی تکلیف کی گئی کہ تیری زبان سے ایسے ایسے لفظ نکل گئے، میں جانتا ہوں اس بات کو، لیکن عمار اگر تجھے دوبارہ ضرورت پڑے کہنے کی تو پھر کہہ دینا۔ کہ کیوں؟ کیونکہ تو یہ جان کر نہیں کہہ رہا، یہ تجھے زبردستی کہلوایا جا رہا ہے۔ اللہ نے قرآن میں آیت نازل فرمائی، من کفر باللہ من بعد ایمانہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لانے کے بعد من کفر باللہ من بعد ایمان اللہ من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان ولکن من شرح بالکفر صدرا فعلیہم غضب من اللہ، جو دل سے اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے زبردستی اس کو اس کے اوپر سے پھرایا جا رہا ہے، اللہ کا منکر بنایا جا رہا ہے، لیکن دل میں ایمان ہے گا، اس کے ایمان پر کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حضرت عمار رضی اللہ عنہ کی شان میں آیت نازل ہوئی۔ حضرت یاسر رضی اللہ عنہ کے اوپر حالات تھے، ان حالات کے اندر دنیا سے رخصت ہو گئے تھے حضرت یاسر۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو والدہ تھی ان کی، کیسے حالات تھے، کہا کہ ملعون ابو جہل کہتا تھا کہ اللہ کی منکر ہو جا، اللہ کا انکار کر دے، کہتی اللہ کو ایک مانتی ہوں، ایک برچہ یا ایک نیزہ ان کی شرمگاہ پر مارا، وہی تڑپ تڑپ کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جان دی۔ سارا گھرانہ اللہ کے دین کی محنت کے اندر تھا۔ اللہ کے نبی کا گزر ہو رہا تھا، آپ علیہ السلام نے فرمایا صبراً یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، اے آل یاسر تم صبر کرو، اللہ تمہیں اس کے بدلے میں جنت دے گا۔ اور بعض روایتوں میں آپ نے فرمایا آل یاسر تم صبر کرو، اللہ تمہاری مغفرت کرے گا۔ اللہ کے نبی نے حضرت عمار رضی اللہ عنہ کے بارے میں فرمایا تھا عمار ملی ایمانا مشاشی، عمار ایسا شخص ہے جس کے سر سے لے کر پیر تک وہ ایمان کے اندر ہے، اس کے سر سے ایمان جھلکتا ہے، اس کے بدن سے ایمان جھلکتا ہے۔ اور یہاں تک کہا تھا کنز العمال کی روایت اللہ کے نبی آپ علیہ السلام نے کہ عمار وہ شخص ہے جو سر سے لے کر پیر تک ایمان کے اندر لبریز ہے، اور ایسا ایمان کے اندر لبریز ہے کہ اس کی رگوں میں ایمان دوڑتا ہے، اس کے خون کے اندر ایمان دوڑتا ہے۔ عمار وہ شخص ہے جس کی رگ میں، جس کے خون میں ایمان دوڑتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی مجمعین اللہ کے دین کے لیے قربانی دیتے تھے۔ جب اللہ کے دین کے لیے قربانی دیا کرتے تھے صحابہ اکرام تو اللہ کا دین عالم کے اندر تھا۔ آج کا مسلمان یہ بات تو چاہتا ہے، ہر انسان یہ تو چاہتا ہے کہ اللہ کا دین عالم کے اندر پھیل جائے، اللہ کا دین عالم کے اندر چلے، اللہ کا دین لوگوں کے زندگی میں آئے، لیکن میں میری ذات سے یہ تو چاہتا ہوں کہ اللہ کا دین پھیلے، لیکن اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے کپڑوں پہ کوئی داغ نہیں آئے، میرے دماغ پہ کوئی سلوٹ نہیں آئے، میرے کپڑوں کی اسٹریٹ نہیں ٹوٹے، وہ میں چاہتا ہوں اللہ کا دین عالم کے اندر پھیل جائے۔
صحابہ تو ایسی قربانی دے کر اللہ کے دین کو پھیلایا کرتے تھے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ گھر بیٹھے اللہ کا دین پھیل جائے. یوں کہا شاعر نے خیال اس کے محال اس کے جنوں اس، یہ تو مجنونوں کا خیال ہے، یہ تو بے وقوفوں کا خیال ہے کہ کچھ نہیں لگے کہ اللہ کا دین زندہ ہو جائے. میں نماز نہیں پڑھوں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، میں اللہ کے دین کی محنت نہیں کروں اللہ کا دین زندہ ہو جائے، میری مسجدوں میں حاضری نہیں ہو اللہ کا دین زندہ ہو جائے. تو اللہ کا دین زندہ کرنے کون آئے گا؟ کہ یہ صحابہ کی جماعت ہم سے نہیں پوچھے گی قیامت کے دن کہ تم نے اس دین کی خاطر کیا کیا ہے. ہم اللہ کے دین کے لیے قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہیں، اللہ کے دین کی محنت کے لیے، اللہ کے دین کی محنت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون. لوگ تو یہ گمان کرتے ہیں، وہ یہ کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، ان کو چھوڑ دیا جائے گا. ارے وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. اس سے پہلے بھی ہم نے لوگوں کو آزمایا، ہم نے دیکھ لیا کون سچا تھا کون جھوٹا تھا. اس لیے ہم اپنی ذات سے یہ نیت کریں کہ ہم اللہ کے دین کی محنت کریں گے، مرتے دم تک اللہ کے دین کی محنت کے اندر لگے رہیں گے. اللہ تعالیٰ اپن سب کو عمل کی توفیق نصیب کرے.